واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے ہیں، لوگوں کی رہنمائی، ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے، وحدانیت کی اقرار اور رسالت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے معجزات عطا کیے۔ سیرت نگاروں اور محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت دنیا کے اندر جادو کا تمام ہر طرف ہی جو معاشرہ ہے، لوگ جادو سے متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کی ذہن جادو سے مسحور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ، اسوا کا معجزہ عطا کیا۔ وہ اژدہا بن کر جادوگروں کی تمام جو سام تھے ایک ہی لقمے میں اس اژدہا نے نکل دیے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ کیونکہ ہر نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کی امت کے اوپر وہ حاوی ہوتا ہے۔ معجزہ کا مقصد یہ ہے خارق العادت کام، جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے۔ اور کرامت کہتے ہیں کہ خارق العادت کام، جو ذہن جس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، وقت کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائیں۔ اس طرح پیر مہر علی گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ساتھ سلطان الاولیاء قطب الاولیاء پیر مہر علی گولوی کا مناظرہ تھا، تو پیر مہر علی گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ملعون آ جائے، میدان کے اندر ہم نے قلم کو پھینکنا ہے، جس کا قلم خود لکھے گا وہ برحق ہوگا، جس کا قلم لکھنے سے کافر ہوگا وہ مردود ہوگا۔ حالانکہ یہ ظاہر بات ہے کہ جو رائٹر ہوتا ہے، لکھنے والے کے بغیر قلم نہیں چلتا، لیکن اگر قلم چلتا تو پھر بعد میں لوگوں نے پیر مہر علی گولوی سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، فرمایا کہ مکین گنبد خضرا رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کو کہہ دیں اللہ کی فضل و کرم سے آپ کا قلم چلے گا۔ یعنی پیر مہر علی وقت کی ولی اللہ تھے، تو ان کے مقابلے میں اللہ نے اس مردود کو ناکام نامراد کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیر مہر علی گولوی کو فاتح قادیانیت کے لقب سے سرفراز کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں علم طب کا عروج تھا، جو ڈاکٹری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ عام ڈاکٹر اس سے قاصر طبیب
طبیب، اچھی اچھی طبیب، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کمال کو اس کے زمانے کے تمام اطباء پہنچنے سے قاصر ہو گئے۔ برس کی بیماری، جو داغ ہوتے ہیں مختلف قسم کی بدن کے اوپر، اس کے اوپر جو نا ہاتھ ملتے ہیں، اللہ جن فوراً کو شفا عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مدرزات اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں ان کی کٹاریں لگتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جس بچے کی آنکھوں کے اوپر جنا ہاتھ ملتے اللہ فوراً شفا دیتا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی جو اڑوس پڑوس کی جو بچے ہیں وہ کھیلتے تھے، ایک بچے کو کہتے کہ آپ کی گھر میں آج گوشت گھر والوں نے پکایا ہے، دوسرے بچے کو کہتے کہ بینگن پکایا تم نے، تیسرے کو کہتے کہ آپ نے کدو مبارک پکایا ہے۔ یہ بچے جب گھر جاتے تو اپنی والدین کو کہتے کہ گھر میں آپ لوگوں نے بینگن پکایا ہے، انہیں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ لیکن ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے وہ کھیلتا ہے، ہر بچے کو گھر میں جو پکائی ہے کچن کی حالات بتاتے ہیں۔ کچن جو ہے نا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کے دروازہ بھی ہوتا ہے، اور فرمائے کہ سونا لوگ جو ہے نا محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک بچے کو کہتے کہ آپ کے دائیں طرف جو کمرہ ہے، کمرہ نمبر 1 میں آپ لوگوں نے سونا پیٹی نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے زمرد کو یہاں پر، ہیرا یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوتا، بچے جب گھر جاتے تو وہ زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے بھی باتیں، یعنی ایسی باتیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہ نبی کی بغیر، نبی کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ سے یعنی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، نبی کے علاوہ ولی، تو ولی کے ہاتھ سے جو خارق العادت کام ظاہر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ تو نبی کا معجزہ بھی برحق ہے اور ولی کی کرامت بھی یہ برحق ہے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، اور جو حور جنت کی حور ہیں، آسمانوں کی فرشتے، ان کو آرڈر ہوا کہ آپ لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام سور پونگنا وہ بھی آرڈر ہو گیا کہ آپ اپنا ڈیوٹی جو ہے نا موقوف کر لیں۔ اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ موت کی جو ڈیوٹی ہے مؤخر کرے، کیوں؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے در پہ بلانا ہے۔ جو فرشتے عبادات کرتے ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر، عرش معلیٰ، بیت المعمور، ان تمام فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقوف کر دی، اور فرمایا رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کریں، ان کی درجات بنائیں۔ مالک جو ہے یہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک جو ہے یہ دوزخ کا فرشتہ ہے، اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائیں، دوزخ کو تالا لگا دے، آج رات دوزخ کو تالا لگا دیں، خلد بری کی روحوں سے کہہ دے کہ آراستہ ہو پیراستہ ہو جائیں،
اور جنت کی محلوں کی چھتوں پر سب بستی یعنی سب بستہ کھڑی ہو جائیں، مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معارج النبوہ میں یہ مذکور ہے، چشمے سے رن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، حکم ربی ہوا اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ اور دیکھیں 70,000 فرشتے حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام تھا براق۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا، یعنی یہ براق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پہلے سے منتخب کیا تھا۔ ماہ رجب کی 27 شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے، انوار و تجلیات کی جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کی جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ معراج شریف کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرماتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی، اگر آواز دے تو بے ادبی ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہے کہ معراج کی دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے، وہ سوچ رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، یا جبرائیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کا بوسہ لیں، یعنی مکرم فرشتہ اب نبی علیہ السلام کی شان مبارک کو دیکھ لیں۔ فرمایا یا جبرائیل نبی علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو چوم لیں تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میں نے اس لیے تجھے کافور سے پیدا کیا ہے کہ جس رات میں نے اپنے حبیب کو اپنی دیدار کے لیے بلانا ہے تو آپ نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کو چومنا ہے۔ سامعین وقار حکم سنتی ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی کافوری ہون محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اور یاد رکھنا چاہیے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا کہ میری جو سر کی آنکھیں ہیں وہ تو سو جاتی ہیں، فرمایا ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل مبارک وہ سوتا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ اور ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگ گئے، فوراً جائے نماز پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز شروع کی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نیند کی حالت میں بھی وہ باوضو رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز اپنی امت کے مقابلے میں بے مثل بے مثال ہے۔ اس لیے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جو بندہ بھی ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے تو یہ دستخط کرتے لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، خدا کی قسم ایسی عظیم شخصیت کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی، قبلہ ولا بعدہ، نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھے گا۔ اتنا حسن و جمال، اخلاقی قدیمانہ، ان کی معاملات، شجاعت، عبادت۔ تو سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ انہیں رات کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلانے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آنے کا مقصد یہ ہے میں نے رب کی طرف سے انویٹیشن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج رات اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی لامکان میں عرش عظیم پہ بلانا ہے، جنت اور جہنم کی مناظر کا سیر کرانا ہے، تمام انبیاء کرام کا آپ کے ساتھ ملاقات کروانا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کا امام بنوانا ہے، سردار بنانا ہے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کی خواہش مند ہے۔ اب دیکھیے کتنی جو بڑی بات ہے، فرمایا کہ اللہ آپ کی ملاقات کی خواہش مند ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاقی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک دیا۔ پہلے مرحلے پہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک، اس کو عربی عبارت میں شق و صدر، یعنی نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک محدثین علامہ بدر الدین آئینی نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ، شارح بخاری نے لکھا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی دیدار پہ حضور علیہ السلام مشرف ہونا ہے، وہاں کی عجائبات، تاکہ دل میں اور بھی تقویت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک پشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس پل کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، یعنی فرشتے نے نبی علیہ السلام کی دل مبارک کو، اور فرمایا کہ آب زمزم کو لایا گیا۔ آب زمزم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کی دھلائی ہوئی اس مبارک رات میں۔ سامعین ذکر مسلم شریف میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد کل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یعنی اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قصے وغیرہ، یہ بخاری شریف اور مسلم کی روایت میں نے بیان کی۔
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سامعین وقار، سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص بیداری الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ ہو۔